بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے اجاگر کرانا کہ یہ جو چور مچائے شور کی کہانی ہے کہ آج یہ پھر دوبارہ جس طرح ایکسپوز ہوئے، یہ عوام کے پیسوں سے، عوام کے خون سے اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ آج جو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ملک کو ہمیشہ پیچھے رکھا، اس کو پیچھے چھوڑا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اس سارے ٹائم میں اپنی جیب بھرتے رہے۔ یہ 400 کنال میں محل میں رہنے والوں سے لوگ آج یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک کنال میں رہنے والے لوگ اپنے گھر کا خرچہ مشکل سے اٹھاتے ہیں، تو یہ 400 کنال میں رہنے والے یہ جس طرح کرپشن کر رہے تھے، اور آج آپ کے سامنے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اس چیز کی دلیل دیتا ہے کہ شواہد ہیں کہ کس طرح یہ اپنا جیب بھرتے رہے، کس طرح ایک سلائی مشین سے انہوں نے اربوں روپیہ بنایا، اور یہ جو ٹرسٹ بنایا اس کے یہ پیسے فرنٹ مین انہوں نے رکھا شہزاد اکبر کو، جو ان کے جیب بھرتے رہے، اور ان کی کرپشن کی جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو کچھ بیرسٹر صاحب اور کچھ آپ کو اختیار ولی صاحب بتائیں گے اور لیگل فیکٹس کے اوپر یہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ تمام میڈیا کے جتنے بھی دوست آج اس پریسر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت کرم کیا کہ آج انصاف ہوتا ہوا نظر آیا، اور انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ قانون اور آئین کے مطابق تمام تقاضے انصاف کے، آئین کے، قانون کے پورے کیے گئے۔ عمران خان صاحب کو 14 سال سزا بما 10 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور بشرا صاحبہ کو 7 سال سزا بما 5 لاکھ جرمانہ، اور اگر یہ جرمانہ ادا نہ کیا تو پھر 6 مہینے کی اضافی سزا ہے، جو کہ عین ممکن ہے جرمانہ، کیونکہ سورس آف انکم تو ان کا کوئی ہے نہیں، اور لٹو اور پھٹو کی سیاست انہوں نے پروان چڑھائی اور یہی سیاست کو فروغ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 مہینے اور ایڈ کر لیں دونوں کی طرف سے۔ آج پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹرز ہیں یا لیڈرشپ ہے، ان کو سب سے پہلے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی تو 9 مئی کے بھی فیصلے آنے ہیں، 9 مئی کے بھی کیسز اپنے لاجیکل کنکلوژن کو پہنچیں گے۔ جو عذاب برپا اس قوم پہ کیا، اس ملک کے ساتھ جو ناانصافی کی، جو اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کا ایک ایک کر کے ازالہ انشاءاللہ یہ پوری قوم حساب بھی کرے گی اور احتساب بھی کرے گی۔ آج پہلی دفعہ یہ سامنے نظر آیا آپ سب کو کہ جس طرح ایک جھوٹ، فریب اور جس طرح ایک مذہبی ٹچ دے کے سیاست کو فروغ دیا گیا، اور ہر بات میں، ہر چیز میں یہ مذہب کو لے آتے ہیں۔ تو آج جو القادر یونیورسٹی کا ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ وہاں پہ سیرت نبی پڑھائی جاتی ہے اور شاید کوئی دینی تعلیم دی جاتی ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی یا القادر یونیورسٹی کو آج الحمدللہ حکومت کے حوالے کیا گیا ہے، اور حکومت انشاءاللہ اس کو اپنی تحویل میں بھی لے گی، کیونکہ یہ ایک شام ٹرسٹ تھا، ان کی نہ کوئی سورس آف انکم تھی، اور ذاتی مفاد کے لیے مس یوز آف اتھارٹی کو کرتے ہوئے استعمال اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے کابینہ سے بند لفافوں میں انہوں نے جو اپروولز لیے وہ آپ کے سامنے، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انصاف کیا ہے اور اپنے کیفر کردار تک ان دونوں کیریکٹرز کو پہنچایا۔ اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا مقصود ہوگا، کیونکہ ان کی پارٹی کی تمام تر جتنی بھی گروپنگز ہیں ان کی خواہش تھی کہ ان دونوں کو سزا ہو، اور یہ ان کی خواہش اور دعاؤں کے مطابق ان کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ قبول کیا ہے اور سن لیا ہے، کیونکہ ابھی علیمہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی تھی کہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو اور بشرا بی بی کو سزا ہو، اور اسی طرح ان کو قانون کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو سزا ہوئی۔ جو irrefutable ایویڈنس تھا، جو آئین اور قانون کے مطابق ایویڈنس تھا، جو شواہد تھے، جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھا یا دیگر شواہد تھے، ان میں سے کسی ایک پیس آف ایویڈنس پہ یہ اس کو ڈسپروو نہیں کر سکے۔ پروسیکیوشن کا جو تمام تر کیس تھا اس کے اوپر ایک ذرا بھی
جو ان کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا یا اس کے اگینسٹ کوئی چیز پروو کرنی تھی وہ یہ نہیں کر سکے, اپنی بے گناہی کو یہ ثابت نہیں کر سکے. پروسیکیوشن اپنا کیس مکمل طور پہ پروو اس نے کیا, اور پروو کرنے کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق ان کو 14 سال اور 7 سال کی جو سزا سنوائی گئی ہے. میں پوری پاکستانی قوم کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اختیار ولی صاحب جو ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے تو پہلے میں نے اپنے ساتھی کو بولا کہ تھوڑی سی نمک اور الائچی پیچھے والوں کو بھجوا دیں تاکہ ان کے گلے تازہ ہو جائیں. گلے ان کے بیٹھ گئے ہیں. اور میری قوم کو مبارک ہو, پاکستانی قوم کو مبارک ہو. آج ثابت ہو گیا ہے کہ چوری کے مال کی کوئی رسید نہیں ہوتی. چوری کے مال کی کوئی رسید نہیں ہوتی. کرپشن کے مال کی کوئی اس کا وہ ثبوت نہیں ہوتا. جو پیسے لندن سے پاکستان آئے تھے وہ پاکستانی قوم کی ملکیت تھے اور پاکستانی عوام کی ملکیت تھے, اور وہ پیسے اٹھا کر ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال دیے. ملک ریاض سے پھر سینکڑوں کنال اراضی رشوت کے طور پر لی گئی, اور پھر بڑی قیمتی انگوٹھیاں, وہ پتہ نہیں کتنے کیرات کی تھی, 6 کیرات کی, کم تو کوئی لینی بھی نہیں تھی. ڈی ڈماس اور ڈی بیئرز کا مال یہ بٹورنے والے جو دوسروں کو چور کہتے تھے, آج خود ان کو چوری کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج مبارکباد کا دن ہے مسلم لیگی کارکنوں کو بھی, اور میاں نواز شریف جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑتا ہوں. آج وقت ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. عمران خان, تم دیکھ لو مکافات عمل کیا ہوتا ہے. آج تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے. اور شہباز شریف کو صاف پانی میں بلا کر گندے پانی میں بٹھا دیتے تھے. آج تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ پاکستان کی تاریخ یہ لکھی جا رہی ہے کہ جو بندہ کرپشن کے خلاف اٹھا تھا وہ ہٹ جاتا تھا, وہ خود چور نکلا. اور ثاقب نثار, تمہیں بھی مبارک ہو, تمہاری نسلوں کو بھی مبارک ہو, جب تم نے ایک چور اچکے ڈاکو کو صادق اور امین کا تم نے خطاب دیا تھا. ثاقب نثار, آپ کا فیصلہ آج آپ کا منہ چڑھا رہا ہوگا کہ آپ نے ایک چور کو, ایک ڈاکو کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا. وہ بندہ جس نے پاکستان کی اساس کے ساتھ کھلواڑ کیا, وہ بندہ جو صبح شام جھوٹ بولتا تھا, اس کو صادق اور امین کہتے تھے. عمر عطا بندیال, آج تمہارے فیصلے بھی تمہارا منہ چڑھا رہے ہوں گے. اگر کہیں ضمیر زندہ ہو, کبھی لا پر فیصلے کیے ہوتے تو آج تمہیں بھی تمہارا ضمیر سونے نہیں دے گا. لیکن اگر فیصلے مدر ان لا کی سفارش اور اس کے زور زبردستی پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی پہلا ایپیسوڈ ہے, اس کے بعد تو ابھی 9 مئی کا چلنے والا ہے. اور کہتے ہوتے تھے کہ جی ہمارا لیڈر بڑا ایماندار ہے. تو آج میں قوم یوتھ کے تمام ان کارکنوں کو جو عمران کو فالو کرتے ہیں, میں نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ تمہارے قیدی کا نمبر 800 چور ہے, اور آج ثابت ہو گیا. آج عدالت نے اور قانون نے ثابت کر دیا, تمام دلائل اور ثبوت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ 804 نہیں, وہ 800 چور ہی تھا. اختیار ولی صاحب, بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم قبر عدالت میں موجود تھے تو عمران خان کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ ڈفرینٹ, لیکن جب فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد ایک دم انہوں نے یہ بات کی کہ جی یحییٰ دور میں جو ڈکٹیٹرشپ جو تھی اب بھی وہی ڈکٹیٹرشپ ہے, اور تمام تر معاملات بیسیکلی وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے تھے. لیکن یہ بتائیں کہ ایک طرف
یہ معاملات ہیں. عمران خان یہ بات کر رہا ہے, دوسری طرف ان کے لیڈران جا کے آرمی چیف سے ہی ملاقات کر رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ان کے مذاکرات اور یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملاقاتوں کا, اور عمران خان کے الزامات پہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ فوسی کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے گہانی صاحب یہ تو پتہ ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات میں مجھے ان کے بیرسٹر گوہر پر بڑا ترس بھی آیا ہے, مجھے بڑا رحم آیا اس پر. وہ بیچارہ پہلے کہتے رہا کہ ہماری کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے, پھر بعد میں اس کی تصدیق اس کے لیڈر نے کر دی. جھوٹے تو یہ سب ہیں, چاہے جتنے گورے کپڑے پہن لے, چٹے کپڑے پہن لے, یہ جھوٹے لوگ ہیں. اور امید ہے کہ وہ سوال جو یہ میڈیا پہ کرتے ہوتے ہیں, ان میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کے وہاں سے وہ سوال کرتے ہیں. پہلے یہ کہتے ہوتے تھے کہ فلاں ڈگی میں گیا ہے. ہم آج پوچھتے ہیں کہ آپ ڈگی میں بیٹھ کر گئے تھے یا پالش کی ڈبیا میں بیٹھ کر گئے تھے. ہمارا بھی سوال ہے. اور جہاں تک ان کی بات ہے کہ ان کے ساتھ پورے پاکستان میں بات کرنے والا کون رہ گیا ہے؟ لے دے کے ایک مولانا صاحب تھے, ان کو بھی انہوں نے نالاک کر دیا ہے. اب ان کے پاس 7-8 مہینے یہ ترلے کرتے رہے بوٹ چاٹنے کی اور پالش کرنے کی کہ ہمیں موقع دے دوبارہ. عمران خان کس کو یحییٰ خان کہتا ہے؟ عمران خان اپنے دور کا سب سے بڑا یحییٰ خان ہے. عمران خان اپنے دور کا سب سے بڑا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا دادا ہے ایوب خان, یہ اس سے بڑا مارشل ایڈمنسٹریٹر رہ چکا ہے. تو میرے یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کو جی آگے دے سر جی, یہ لے صاحب ہیں آپ سر. سوال یہ ہے کہ وہ خوشی کا مقام ہے اور ان کے جھوٹ کے اوپر مبنی. اختیار ولی صاحب یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی کو امیدیں ہیں ٹرمپ پہ, سر ایک منٹ سر, پی ٹی آئی کو اب امیدیں وابستہ ہیں ٹرمپ برداری کے بعد, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پی ٹی آئی والوں کے لیے میرا اور کچھ کوئی پیغام نہیں ہے. جمعے کا دن ہے, ہم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو پیر کا دن مبارک ہو, لیکن میرے خیال میں ان کو جمعے کی مبارکباد دے ہی دیتے ہیں. آپ کو جمعہ مبارک ہو. چلیے آپ کا سوال. دے دیا سر انہیں, مہربانی. تھینک یو ویری مچ.